اللہ کے نزدیک صحابہ اکرام کا مرتبہ بڑا ہے یا ولی اللہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ سب صحابہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ووکیبلری استعمال کی ہے اس میں کہیں صحابی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بعد میں لوگوں نے ٹائٹل دیا ہے۔ کئی مقامات پر اصحاب کا لفظ استعمال ضرور کیا ہے لیکن وہ عربی کا مزاج ہے، جیسے اصحاب کہف۔ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ اسی طرح کبھی استعمال کیا ہے اصحاب الیمن، دائیں ہاتھ والے لوگ۔ صحابی رسول کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو موسٹ فریکوینٹلی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مومن، یا متقی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، یا پھر ولی اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے، شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے، صالحین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مقربین کا لفظ استعمال ہوا ہے، صحابی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے گڑبڑ ہو گئی۔ اگر یہ صحافی کی بات کو ہی مان لیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ حضور کے دور میں جو پیدا ہوئے ان کو یہ شرف مل گیا، وہ حضور کی صحبت میں بیٹھے، صحابی کہلائے، سب سے بلند مقام حاصل ان کو ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کے دور کے بعد پیدا کیوں کیا؟ اب تو بات اللہ پر آ جائے گی۔ ہمارا کیا قصور تھا کہ ان کا مقام اور مرتبہ صرف اس لیے بڑا ہے کہ وہ حضور کے دور میں پیدا ہوئے؟ تو ہم نے خود کہا تھا کہ ہمیں حضور کے دور میں نہ بھیجو، ہم نے کہا تھا اللہ کو، ہم نے تو نہیں کہا نا۔ تو پھر یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہمیں حضور کے دور میں کیوں نہیں بھیجا؟ اب یہ الزام پھر اللہ پر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا قصور ہو جائے گا یہ کہ چند لوگوں کو بھیج دیا، ان کا مقام بڑھ گیا، ہم سب کو بعد میں بھیجا۔ اس میں ہم کو بھی اگر پیدا کر دیتا ہم بھی صحابی ہوتے، ہمارا مقام بھی سب سے بڑا ہوتا۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات ہے ایمان کی، بات ہے ایقان کی، بات ہے احسان کی۔ جس دور میں کوئی بھی شخص صاحب ایمان، صاحب ایقان، صاحب احسان ہوگا، اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ پاک ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اب وہ شخص بھلے حضور کے دور کا ہو یا بعد کے دور کا ہو، یہ تو نہیں لکھا نا قرآن میں۔ اچھا، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کسی کی باطنی تربیت فرمائی تو ظاہری طور پر تو نہیں فرمائی، ظاہر میں ہوتے ہوئے بھی باطنی تربیت باطن میں فرمائی۔ تو اب اگر ظاہر میں نہیں بھی ہیں تو وہ باطنی تربیت تو آج کے دن بھی فرما رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے اپنے دور میں بھی متقی بنایا لوگوں کو۔ محمد رسول اللہ کے فیضان نبوت آج بھی کسی کو متقی بنا سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک کل بھی موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ مسئلہ ان لوگوں نے زیادہ اٹھایا ہے جو محمد رسول اللہ کی حیات کے قائل نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حضور اس دنیا سے چلے گئے، اور جو حیات النبی کے قائل ہیں اہل سنت والجماعت بریلوی۔ اب ان کو پوچھیں بھائی کہ جب حضور بقید حیات ہیں، آپ حیات النبی پر ایمان رکھتے ہو، تو آج کے دن صحابی کیوں نہیں بن سکتے تم؟ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سارا جو معاملہ ہے وہ ہے ایمان کا، ایقان کا، احسان کا، تقوی کا۔ یہ نہیں ہے کہ تو کس کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ اچھا، اب ایک میں بات اگر آپ سے کہوں کہ چلو بھائی صحبت رسول سب سے بڑی چیز ہے نا، تو پھر بتاؤ پھر وہ جو منافقین تھے ان کے اوپر فرق کیوں نہیں پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا؟ عمر بن خطاب پہ اثر کیوں نہیں پڑا؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، صحبت کا اثر اس وقت کام آتا ہے جب ایمان ہو۔ تو جب صحبت کا اثر ایمان کی وجہ سے ہے تو صحبت بڑی ہے یا ایمان بڑا ہے؟ بولیے۔
تو ایمان بڑا ہے تو پھر مومن بنے نا، آپ صحابہ کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر صحبت بڑی ہوتی تو بغیر ایمان کے بھی کوئی مرتبہ دلوا دیتی نا، یا نہیں؟ صحبت کا اثر کب ہوگا؟ جب آپ صاحب ایمان ہوں۔ تو جو صاحب ایمان نہیں تھے ان کو صحبت میں بیٹھنے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا، وہی خچر کے خچر رہے، جو گدھا تھا وہ گدھا ہی تھا۔ کتنے لوگ حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے بھائی، اور حضور کے وصال کے بعد کئی ہزار لوگ مرتد ہو گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہ حضور کی صحبت میں تو بیٹھتے تھے، کیا بنا ان کا؟ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، کسی عالم کسی ولی کے پاس چلے جائیں اور اس کو پوچھیں کہ صحبت بڑی ہے یا ایمان؟ اگر وہ کہے صحبت بڑی ہے تو پھر کہیں کہ پھر منافقین کے اوپر صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر وہ کہے گا کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ ایمان کی حالت میں صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، تو ایمان کی محتاجگی ہے صحبت کو، تو پھر صحبت بڑی ہے یا ایمان بڑا ہے؟ ایمان بڑا ہے نا۔ اب ایمان کے درجے ہیں، کوئی ایمان کا ادنا درجہ ہے، کوئی متوسط درجہ ہے، اور کوئی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ رہ گئی بات صحبت کی، تو صحبت ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے ظاہری صحبت اور ایک ہوتی ہے باطنی صحبت۔ ظاہری صحبت کی تشریح کیا ہے؟ ظاہری صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہری صحبت میں نبیوں پر، ولیوں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے لیے مولانا روم نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی صحبت ولی کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ واہ، صحبت تو بڑی چیز ہو گئی۔ اب وہ افضل کیسے ہے؟ افضل اس وجہ سے ہے کہ اس نبی یا اس ولی کے اوپر تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جو تجلیات کی تو زد میں آئے گا تو اس سے تیرے گناہ جلیں گے، ایمان میں زیادتی ہوگی، لیکن اس کی زد میں آئے گا کون اور اس تجلی سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ ورنہ حضور پاک کے اوپر تو ہر وقت تجلی پڑتی تھی، تو منافقین بھی ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اس تجلی کا منافقین کو تو فائدہ نہیں ہوا نا۔ اس تجلی کا کس کو فائدہ ہوا؟ صاحب ایمان کو، جن کے دلوں میں اللہ کا نور آ گیا تھا، جن کے دلوں میں کلمے کا نور اتر گیا تھا، جو مومن بن گئے تھے۔ اب تیرا قلب جاری ہو گیا، اب تیرے دل میں نور آ گیا، اب تو حضور کی صحبت میں بیٹھ، اب اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بیٹھا رہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں زیادہ معلوم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ باتیں پریکٹیکل کی۔ ہم نے دیکھا کوٹری شریف میں اتنے قریب رہنے والے لوگ جن کی قسمت پر رشک کرتے تھے، ہم لوگ رشک کرتے تھے، اتنے قریب بیٹھنے والے لوگ۔ اب اور تو چھوڑو، اب انوار کی بات لے لو۔ ظاہری صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ ان کو سرکار سے پیار ہو گیا، انسیت ہو۔ یہ بات سرکار نے مجھے خود بتائی، یہ بات سرکار نے نام لے کے انوار کا مجھے بتائی کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہو گیا ہماری ظاہری صحبت میں رہنے سے پیار، لیکن ان کا باطنی سلسلہ ہم سے نہیں جڑا۔ یہ سرکار نے براہ راست مجھے خود بتائی، ان کو پیار ہے ظاہری صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ اور پیار کی تشریح کیا کی؟ کہ نظر سے دور، دل سے دور، کہ جب سامنے ہیں تو خیال رکھیں گے، اور جب آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو بھول جائیں گے کون تھا انوار۔ لیکن اگر ان کے دل کی تار جڑ گئی، پھر سامنے ہو یا نہ ہو، وہ دل سے جڑا ہوا ہے۔ پھر بعد میں ہم نے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ سرکار، ان لوگوں نے بڑا وقت گزارا آپ کے ساتھ، میرا بھی ساتھ دیتے ہیں، آپ ان کی باطنی نسبت جو ہے جوڑ دیں۔ تو سرکار نے لاج رکھ لی، باطنی نسبت جوڑ دیں۔ لیکن اب وہ باطنی نسبت جو ہے وہ ہم سے ہے، اگر ہم سے ٹیڑھے چلیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، خود بخود ختم، ہم کریں گے نہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات جو ہے حدیثوں میں بھی کئی جگہ آئی ہے کہ بھئی صحابیوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ ساری حدیثیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے ایسی کوئی بات۔
کہ سب سے بڑا مرتبہ صحابی کا. اچھا صحابی کو بھی چھوڑو، یہ بریلوی اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا. یعنی پہلا جملہ بول کر ہی جو ہے نا مرچیں لگا دی انہوں نے. سب سے بڑا مرتبہ اب حضرت ابوبکر صدیق کا ہے تو تم کو مولا علی سے کیا بغض ہے بھائی؟ ابوبکر صدیق کے لیے تو اللہ کے رسول نے وہ چیزیں نہیں کہیں جو مولا علی کے بارے میں کہی ہیں. اللہ کے رسول نے مولا علی کے بارے میں کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ابوبکر صدیق کے بارے میں تو یہ نہیں کہیں. وہ بات بولو جو اللہ کی طرف سے ہے. اپنی طرف سے نہ تم کسی کا مقام اور مرتبہ گھٹا سکتے ہو، نہ کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھا سکتے ہو. سرکار نے سچی بات بولی. امام باڑے گئے کراچی میں، ناظم آباد میں نور الایمان مسجد امام باڑہ جو تھا، تو سارے شیعہ حضرات ہمارے بھائی بیٹھے تھے وہاں ممبر پر بیٹھ کے امام بارگاہ میں. یہ ہے مردانگی. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ شریعت میں سب سے بڑا مرتبہ ابوبکر صدیق کا ہے اور طریقت میں سب سے بڑا مرتبہ مولا علی کا ہے. کتنی سچی بات بولی. لیکن ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ پورے دین میں سب سے بڑا مرتبہ ابوبکر صدیق کا. یہ غلط ہے. پورے دین میں تھوڑی ہے، صرف ایک جز ہے دین کا، شریعت، اس کے اندر ہے مولا علی کا مقام اور مرتبہ. جو طریقت میں ہے وہ کسی کا نہیں. اب جیسے تم بریلوی سنی ہو، نقشبندی قادری ہو، ہے نا، تو تمہارے لیے کیا ہے کہ جی سب سے بڑے پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ. لیکن کیا بریلویوں میں، اہل سنت والجماعت کے ان لوگوں میں جو تصوف کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ جب غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہوئے تو اسی وقت مولا علی سید الاولیاء کا خطاب نبی پاک نے ان کو دیا. اور سیدنا گوھر شاہی نے اس کا راز کھولا کہ غوث پاک عارفوں کے ہیڈ ہیں، عارف ولیوں کے سردار ہیں. عارف کون ہوتا ہے؟ جس کی ولایت کا تعلق جسم سے ہو. اور جو مولا علی ہیں وہ معارفوں کے سردار ہیں جن کی ولایت کا تعلق روح سے ہوتا ہے. اور دیکھیں مرتبہ کون سا بڑا ہو گیا. تو مولا علی جیسا مرتبہ تو غوث پاک کے پاس بھی نہیں تھا نا، کسی بھی ولی کے پاس نہیں تھا مولا علی جیسا مرتبہ، کیونکہ ان کا مرتبہ معارفوں کا تھا. ان کا ٹائٹل حضور نے رکھا سید الاولیاء. ان کا پیران پیر ہو گیا، ان کا سید الاولیاء ہو گیا. تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا ایمان جو ہے ڈاما ڈول ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد مولویوں نے ایسی ایسی باتیں گھڑ لی ہیں، ایسی ایسی حدیثیں گھڑ لی ہیں، جیسے کہ ایک بڑی مرفوع حدیث جو ہے بیان کی جاتی ہے، بڑی عام سنی جاتی ہے. یہ حدیث معاذ اللہ مبینہ طور پر حضور سے منقول کیا ہے کہ میرے سارے صحابی آسمان پہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ جب کہا تھا تو یہ کیوں کہا پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ؟ محمد رسول اللہ کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. یہ حدیث انہوں نے بنائی ہے جن کو علی کے نام سے چڑ ہے کہ اکیلے حضرت علی کو سارا سب کا جو ہے مولا کائنات بننے کے نہیں دیں گے، ہم سارے صحابیوں کو بانٹ دیں گے ہم یہ مولائیت کا رول. وہ بانٹ دیا انہوں نے. اگر سارے کے سارے صحابہ نہیں، میں ایک بڑی قانونی بات کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا غفور بھائی آپ بھی. اگر سارے کے سارے صحابہ کے لیے حضور نے حکم دے دیا کہ بھائی کسی کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، تو پھر یہ حدیثوں میں تم نے نظام کیوں بنایا ہے سند کا؟ جس صحابی نے جو کہا ہے حق ہے وہ. یہ سند کا نظام احادیث میں کہاں سے لے آئے کہ اس نے اس سے روایت 7 اصحاب کبار کا ہونا ضروری ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی کو بھی پکڑ لو پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. تم نے ایک حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 7 اصحاب کبار کا جو ہے قانون کیوں بنایا؟ اور ایسے اصحاب کبار جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو دوغلی پالیسی ہو گئی نا. ایک طرف تو وہ حدیث بیان کر رہے ہو کہ سارے میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوسری طرف جب تم نے احادیث کی سند بنائی ہے تو کہا ہے کہ 7 اصحاب کبار سے یہ حدیث کی سند جو ہے وہ پائی جائے، اور وہ اصحاب کبار جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا. یہاں بھانڈا پھوٹ جاتا ہے آپ کی غلط یعنی روش کا دین میں. یہ تو غلط ہو گیا نا بھائی. تو جو مقام اس امت میں مولا علی کا ہے وہ مقام کسی کا بھی نہیں، کسی کا نہیں،
کیا آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے کہ حضرت علی کا بھی ذکر صحابہ میں آتا ہے؟ کیا آپ نے کہیں لکھا دیکھا ہے حضرت علی کے لیے کہ وہ صحابی رسول تھے؟ بولیے. ہاں بھائی غفور بھائی بولیے, کہیں لکھا دیکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ صحابیوں کا چکر جنہوں نے چلایا ہے ان کو علی سے بغض تھا, صحابی تک نہیں کہا ان کو. پھر انہوں نے قانون بنا دیا, ایک خود ہی بنایا, سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا, اس کے بعد تابعین کا, اس کے بعد تابعین کا, اور اس کے بعد تبع تابعین کا. تابعین کیا ہوتے ہیں کہ حضور کا دور گزر گیا اور کوئی صحابہ کے سامنے ایمان لایا تو اس کو انہوں نے تابعی کہہ دیا, یعنی توبہ طائب ہونے والا. اچھا اب کیا ہوا کہ صحابہ کا دور بھی گزر گیا, اب تابعین رہ گئے, تو ان کے دور میں جو ایمان لایا وہ تبع تابعین کہلائے گا. اچھا جب تبع تابعین گزر جائیں گے, اب جو ایمان لایا وہ کہاں جائیں گے؟ وہ انکلاسیفائڈ ہو گئے, ان کا درج ہی نہیں ہے کہیں کہ وہ کون ہے. اس کا یہی حال ہے کہ میں منجی کتے ڈاواں, میں کیڑے پاسے جاواں. وہ کیڑے پاسے جاواں کے چکر میں 72 فرقے بن گئے کہ نہ میں تابعی ہوں, نہ میں تبع تابعی ہوں, نہ میں صحابی ہوں, تو میں پھر شیعہ ہوں, سنی ہوں, وہابی ہوں, دیوبندی ہوں, نقشبندی ہوں. نقشبندی دیوبندی ایک ہی ہے آج تو. اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولیوں کا, صحابی کا تو ذکر نہیں کیا. اللہ نے کہا جی اللہ جو ہے دوست ہے, اللہ ولی, اللہ دوست ہے کس کا؟ الذین آمنوا, ان لوگوں کا جو مومن بن گئے. جب مومن بن گئے تو یخرجہم من الظلمات الی النور, مومن بننے کے بعد اللہ نے ان کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کیا اور اپنا دوست بنا لیا. یہ ہے قرآن. اب یہ جو چیز اللہ نے مومنوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کیا اور اپنا دوست بنا لیا, یہ چیز حضور کے دور میں بھی ہوئی اور حضور کے دور کے بعد بھی ہوئی. اس وقت بھی لوگوں کو مومن بنا کے دوست بنایا اللہ نے, آج بھی وہی کر رہا ہے. کیا فرق پڑتا ہے زمانے کا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا زمانے کا, فرق پڑتا ہے ایمان سے. ارے اسی دور کے لوگوں کو قرآن مجید کہتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا, اعرابی کہتے ہیں ہم مومن ہیں. وہ تو حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ تو ان کو مومن نہیں مان رہا, تم نے صحابی بنا دیا ان کو. ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہیں, کہیں دی اجازت؟ کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا, اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. فرمایا قل, کہہ دیجئے, لم تؤمنوا, تم مومن کہاں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تو کلمہ تمہارے دلوں کے اندر اترا نہیں. وہ حضور کے صحبت میں بیٹھنے والے تھے, حضور کے پاس بیٹھتے تھے, جب تک ان کے قلب میں نور اترا نہیں اللہ نے ان کو مومن کہلوانے نہیں دیا. تم کہہ رہے جی صحابہ تھے سارے, اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مومن کو اپنے آپ, پہلے نور تو اتر جائے ابھی سے مومن بن گئے تم. تو اس دور میں بھی یہ شرط تھی, آج بھی تو یہ شرط ہے. اگر دل میں نور نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں مومن ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, میں سنی ہوں, میں بریلوی ہوں. کہاں کہتا ہے کہ تو مومن ہے؟ کون سا فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے میں مومن ہوں؟ ہاں ایک فرقہ ہے شیعہ, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن وہ بیچارے ایسے خوش ہونے کے لیے کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جو مومن کہتے ہیں وہ قرآن کی بات کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں نا. قرآن کی بات کیا کہتی ہے کہ کلمے کا نور دل میں اترے تب مومن ہے. وہاں تو سبھی مومن ہیں, اب سارے تو مومن نہیں ہو سکتے. زبان پر اللہ اللہ ہو اور دل میں شیطان تو اللہ کو منظور نہیں. اور زبان پر یا علی کا نعرہ ہو, دل میں شیطان ہو, تو پھر کدھر سے مومن ہو گیا تو؟ سچا وہ ہے جس کی زبان پر بھی علی, جس کے دل میں بھی علی, جس کی آنکھوں میں بھی علی, دماغ میں بھی علی, وہ مومن ہے. تو یہ سوال تو ہو گیا ہے کہ بھئی ولی اللہ کا مرتبہ بڑا ہے یا صحابہ کا؟ تو ولی اللہ کا ذکر تو ہے قرآن میں, صحابیوں کا نہیں ہے. اب کیسے کمپیئر کریں صحابیوں سے؟ صحابیوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. نہیں, ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے, اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو تو آپ سمجھ لیں اسے, کہ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا رسول اللہ کی صحبت بھی ان کے پر ضائع ہو گئی. جن کے دل میں ایمان نہیں تھا تو رسول اللہ کی صحبت کا فائدہ کس کو ہوا؟ جن کے دلوں میں ایمان تھا. اب تم خود ہی سوچ کے بتاؤ, صحبت زیادہ ضروری ہے یا ایمان زیادہ ضروری ہے؟ ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نا
کہ جن کے دلوں کے اندر نہیں نور اترا تھا، وہ اتنے قریبی سرکار کے رہنے والے، غیبت کا واقعہ ہوا، سب بھاگ گئے۔ یعنی آپ لٹرلی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کے قدموں کی خاک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو، میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو اتنے مقربین لوگ ہیں، تو ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ایسا ہی سمجھتے تھے ہم۔ لیکن پھر جب واقعہ غیبت ہوا تو سارا کا سارا جو فلسفہ تھا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا، سب بھاگ گئے۔ پھر سمجھ میں آئی کہانی کہ یار یہ جو صحبت ہے، یہ ظاہری صحبت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، خود نمائی ہوگی اس میں، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب ظفر مردود یہیں رہتا تھا تو ہم دونوں نے مل کے ایک پروگرام بنایا کہ ہم جو ہے سرکار کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ بھائی پیسے ویسے کا بندوبست جو ہے میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک، یعنی 2 ٹکٹیں اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اچھا بھائی، اس نے کہا کہ جو ہے کل جانا ہے۔ کل آ گئی، ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پہنچے تو اس نے کہا یار تمہاری ٹکٹ نہیں ہوئی، میں جا رہا ہوں۔ اب وہ چلا گیا، سرکار گجر خان میں تھے، گجر خان پہنچ۔ اب سرکار کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہوا کیا کہ جب اس نے مجھے کہا نا کہ میں ٹکٹ لے لوں گا، ہم نے جانا ہے سرکار کو ملنے کے لیے، تو میں نے سرکار کو فون کیا کہ سرکار میں آ رہا ہوں کل۔ تو سرکار نے مجھے کچھ چیزیں لکھوائیں کہ یہ لے آنا۔ اب وہ چیزیں تو میں لے کے جا نہیں سکا۔ اب سرکار نے اس سے پوچھا کہ یونس نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ سرکار اس کو ٹکٹ کے پیسے اس کے پاس نہیں تھے، اس لیے نہیں آیا۔ اچھا، اب 1 منٹ کے بعد کسی نے پوچھا کہ صحبت کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم، سرکار فرماتے ہیں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، سرکار فرماتے ہیں اس کے بندے کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے اس کے گھٹنے پر کہ کچھ لوگ کتنا نزدیک ہمارے بیٹھے ہیں لیکن باطن میں ہم سے دور ہیں، اور کچھ لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے دل کے قریب ہیں۔ صحبت ظاہری نہیں ہوتی۔ اور جس دن سرکار نے تجلیوں کا راز کھولا، اس دن کے بعد ہم نے کہا کہ تجلی بھی گئی چولہا لینے۔ ایک انسان کی غیرت بھی ہوتی ہے یار، وہ صحیح ہے، قرآن میں لکھا ہے تجلی اور یہ وہ سب، لیکن میں آگے کی بات کر رہا ہوں، یہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں۔ میں آگے کی بات کر رہا ہوں، میں ایمان سے آگے کی بات، ایقان سے آگے کی بات، احسان سے آگے کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنا فلسفہ بتا رہا ہوں، تصوف کا نہیں ہے۔ تجلیوں کا بھانڈا بھی پھوٹا، وہ کیسے کہ ایک انسان کی غیرت بھی ہوتی ہے کہ میں کب تک ان دوسروں پر تجلی جو پڑ رہی ہے اس سے جو ہے نا محتاج بنا رہوں گا۔ غیرت نہیں گوارا کرتی کہ تجلی پڑ رہی ہے، چلو میں بھی منہ کر لوں تھوڑا سا۔ اس میں عزت نہیں ہے کسی کی تجلیوں کا محتاج ہونا۔ اسے بہتر ہے بھائی آپ اپنی تجلی اپنے پاس رکھیں۔ ہم بھی راہوں میں پڑے ہیں دل تھام کے، ہم تجلی کا پیچھا نہیں کریں گے، ہم کوئی زمانے میں مقام بنائیں گے، کوئی اپنی عزت بنائیں گے، وقار بنائیں گے، اور پھر تجلی ہمارے پیچھے آئے گی، ہم تجلی کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ سمجھ میں آیا فلسفہ؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ، ایک یار بنا لو، 2 3 جگہ مت بھاگو۔ یہ غوث کو بھی مان رہے ہو، بابا فرید بھی، داتا صاحب بھی، اور یہ بھی اور وہ بھی، یہ کہیں گے کہ یہ تو بھکاری ہے، کبھی غوث پاک سے فیض لے رہی ہے، کبھی نظام الدین اولیاء سے، کبھی نہیں۔ ایک کی ہو جاؤ، ایک کی ہو جاؤ۔ عشق میں بھی توحید، محبت میں بھی توحید سیکھو، کسی ایک کے ہو جاؤ، کسی کے بھی، غوث پاک کے ایک ہو جاؤ، بس کافی ہے۔ قلندر پاک کا ہونا ہے، ان کے ہو جاؤ، بس کہیں اور نہ جاؤ۔ اسی طرح اگر گوہر کے ہونا ہے تو صرف گوہر کے ہو جاؤ، کہیں نہ جاؤ، نہ ہاتھ پھیلاؤ۔ تو صحبت ہوتی ہے باطن، جہاں دل سے دل جڑا ہوتا ہے۔ ظاہری صحبت دیکھی ہے نا یار، بولو نا، دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سرکار کے آگے پیچھے ادھر ادھر۔ اب یہ چند لوگ سرکار کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے بندوں کے لیے، جیسے ندیم قادری ہو گیا، منیر میمن، طارق میمن، اس طرح کے جو لوگ تھے۔ تو ایک نے مولوی نے کہا کہ بھائی یہ آپ تو ولی اللہ ہیں، یہ اتنے گارڈ لے کے کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ آپ یقین کریں جو سرکار نے جواب دیا وہ اتنا خطرناک جواب دیا میرے حساب سے
کہ میں اس کے بعد کم سے کم 2-2.5 دن ہنستا رہا وقفے کے ساتھ۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں، اور یہ پیچھے پیچھے میرے آتے رہتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں چلو کوئی پنچر ونچر لگا لیں گے بس۔ بات ہنسنے والی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ خاص طور پر پنچر والی بات، کہ بس زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں گے، یہ کوئی گاڑی پنچر ہو گئی تو پنچر ونچر لگانے میں مدد کر دیں گے، بس اور کچھ تو نہیں۔ وہ جو چیز تھی، ارے ہم نے تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا تھا، تو بات تو پنچر تک پہنچ گئی ہے۔ پنچر لگا، حالانکہ سرکار کو تو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں کہ پنچر لگانے والا ہو۔ اور جب لوگوں کے دل چینج کر دیتے ہیں تو گاڑی کا ٹائر کیسے چینج نہیں ہوگا نظروں سے۔ 94 میں اعظم بھائی کو میں نے مشورے دیے کہ سرکار کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ لے کے جاؤ یہاں سے، تو اس نے سرکار سے پوچھا، تو سرکار نے کہا کہ تمہیں یونس نے کہا ہوگا، تو کہنے لگے جی سرکار۔ تو سرکار نے فرمایا اس کو کہو کہ وہاں سے سیکیورٹی کے کیمرہ بھیجے، ہم یہاں سیکیورٹی کے کیمرے لگائیں گے۔ میں تھوڑا سا جو ہے وہ پریشان ہوا کہ کیا کوئی وہاں خطرہ ہے، کوئی دشمن کوئی حملہ کر دے یا کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہو جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں وہ بات نہیں ہے، ہم کسی اور مقصد کے لیے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا سرکار کیوں لگا؟ سرکار نے فرمایا اپنے ہی لوگوں کو چیک کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، باہر سے خطرہ نہیں، اندر سے ہے۔ اب کیا ہوا، وہ لگا دیا، وہ جو دروازہ کھلتے ہیں تو ایک چھوٹا سا وہ بنا ہوا ہے نا کوٹری میں، گارڈ روم جو بالکل چھوٹا سا بنا، اور اس میں جو ہے ابھی ایک کیمرہ اس میں بھی لگایا، اس کا مانیٹر اوپر سرکار کے کمرے میں۔ اب اعظم کو کہا کہ جا تو نیچے کیمرے کے ساتھ جا کے کھڑا ہو اور بتانا آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تصویر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اب وہ وہاں گیا تو سرکار وہاں سے اوپر سے اپنے کمرے سے بول رہے ہیں کیمرے کے تھرو، ہاں بھائی اعظم آواز آ رہی ہے؟ تو اعظم کہتے ہیں جی سرکار آواز آ رہی۔ اب مذاق میں سرکار نے کیا کہا، سرکار نے کہا اعظم اگر میں یہاں کیمرے کے سامنے یوں تھپڑ ماروں تجھے لگ جائے گا نیچے۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے یہ سیریس بات ہے۔ فرمایا کہ اگر میں یہاں کیمرے کے سامنے تجھے تھپڑ ماروں تو نیچے کھڑا ہے نا کیمرے کے سامنے، تو تجھے لگ جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ سرکار میرا نہیں خیال کہ لگے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اگر ہم ماریں گے تو لگ جائے گا۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ ہے، سرکار نے فرمایا ہم نے کہا ہے کہ ماریں گے تو لگ جائے گا، تو یہ قرآن ہو گیا تیرے لیے۔ جو مرشد کی زبان سے نکل گئی بات وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن سے کم ہے مرید نہیں ہے تو، یہی ہے بس حقیقت۔ جو ان کی زبان سے بات نکل گئی پتھر پر لکیر ہے۔ جو سرکار کی زبان سے بات نکل گئی بس وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی، وہی ہوگا جو گوہر نے کہا ہے، جو ان کی زبان سے نکل گیا وہ ہو گیا۔ اچھا اب مانچسٹر آ گئے، اب اعظم نے قصہ چھیڑ دیا کہ سرکار وہ مجھے سمجھائیں کہ وہ اتنی دور سے ماریں گے تو لگے گا کیسے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوئی اٹک جاتی ہے، لیکن اچھا بھی ہے جب تک بات کلیئر نہ ہو تو آدمی پوچھتا رہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے وہ حدیث پڑھی ہے؟ یہاں سے شروع کیا کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں جھوٹی قسم بھی کھا لیں تو میں اس کو سچا کر دیتا ہوں۔ یہاں سے شروع کیا تو فرمایا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر وہ کہہ دیں تو نہ ہوتا ہو بھلے وہ ہوگا۔ پھر حدیث سنائی، لسان الفقراء سیف الرحمان۔ یہ مقام مرتبہ کس کا ہے کہ پہلے تھا یا نہیں تھا، تقدیر میں تھا یا نہیں تھا، جبریل نے اللہ نے ڈسکس کیا یا نہیں، جب اس ذات نے زبان سے کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہ ہے لسان الفقراء سیف الرحمان۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ منافق ہے،
لیکن وہ فقیر وہ اپنے مستی میں بیٹھا ہے اور اس کی زبان سے نکل گیا اے ولی اللہ ادھر آ، جو زبان سے نکل گیا کھٹکھٹ 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 ساری کتابت اوپر ہو گئی، ولی اللہ ہو گیا۔ اس لیے سرکار نے مجھے ایک بات کہی کہ کبھی اگر ہم تجھے کچھ ایسا کہہ دیں جو تجھے لگے کہ یہ تو کسی بڑی ہستی کے لیے کہا ہوا ہے، تو آ کے پوچھنا نہیں کہ سرکار آپ نے میرے لیے کہا ہے، کیونکہ اگر آ کے پوچھ لیا تو پھر کہہ دیں گے اچھا وہ تو نہیں تھا، کوئی اور تھا، وہ مقام مرتبہ ختم۔ وہ کہہ دیا تو چپ کر کے نکل جا، چپ کر کے نکل جا، کیوں انہوں نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا، یہ ندیم بھائی نے سرکار کو کہا کہ سرکار آج آپ نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے، تو ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ سرکار آپ نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے۔ وہ ندیم نے کیا کیا، اب ندیم بیچارے کو کیا پتا کہ کیا معاملہ ہے، ندیم نے جا کے کہا کہ سرکار آج آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وہ بھی آئیں گے۔ اچھا ہم نے ایسا کہا؟ نہیں یار، وہ کاغذی موت ان کی ہو گئی، ورنہ تو ان کو بلوا لیتے۔ پھر یہ لفظ بول دیا نا کہ کاغذی موت اگر نہ ہوتی تو لیکن اگر تم یاد نہ دلاتے نا، خدا کی قسم آ جاتی، اگر تم یاد نہ دلاتے، تمہیں پتہ ہی نہیں کس کی زبان بول رہی ہے۔ سرکار جو زبان سے نکل گیا نکل گیا، کیونکہ سرکار کا مزاج یہ ہے، سرکار سے میں نے خود سنا ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی چیز ہم دے دیں کسی کو تو واپس نہیں لیتے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک دفعہ کوئی چیز دے دیں اور ایک دفعہ زبان سے نکل گیا موسیٰ نے آنا ہے، پھر تو اسے بھیجنا پڑے گا، نکل گیا کیونکہ نکل گیا نا زبان سے، اب وہ الفاظ واپس نہیں لیں گے، وہ نکل گیا تو نکل گیا، بھیجو اب۔ بارگاہی ایسی، ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا۔